بے نماز کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز کو قربانی سے مقدم رکھا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ اسی طرح فرمایا فصل لربک وانحر، گویا کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، فرمایا کہ آدم کے دو بیٹوں کی خبر اپنی امت کو بتلائیے، ان کا واقعہ سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ گویا کہ متقی شخص کی قربانی قابل قبول ہوگی، جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اب متقی کون ہے یہ قرآن کریم سے پوچھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے اس کی قربانی قبول ہوگی، اور جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ فرائض چھوڑ کے سنت کا اہتمام کیا جائے۔